دوسرے پارے کے نصف اول میں شروع کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان میں پہلی آیت منافق کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے. اس کے بعد ایک عظیم مومن صحابی ان کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے، اور اس کے بعد اور ایک آیت، وہ آیت بھی ایک عظیم صحابی جو اہل کتاب میں سے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے ان کا تذکرہ اس میں ملتا ہے. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں تقریباً باقی کی 6-7 آیتیں لگ بھگ، اس میں بنی اسرائیل کے آپسی اختلافات اور بنی اسرائیل کس طریقے سے آپس میں مختلف ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد اس کا تذکرہ ملتا ہے. پہلی جو آیات ہیں ابتدائی نصف اول کی جو پہلی آیات ہیں اس میں اس کے شان نزول کچھ اس طریقے سے ہیں. اخنس ابن شریق ایک منافق تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی آتا، جب کبھی حاضر ہوتا، تو یہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتا، تعریف کرتا اور ایسا ظاہر کرتا جیسے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیر خواہ ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور جب پیچھے جاتا تو اس کا رنگ بالکل مختلف ہوتا اور یہ مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کے جانوروں کو ہلاک کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُعْجِبُكَ کہہ کر کے اس کے اقوال کے حوالے سے، پھر اس کی حقیقت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو بہت سارے صحابہ ایک ایک کر کے آنے لگے. انہی آنے والے صحابہ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اللہ نے آپ کو مال و متاع سے بھی نوازا تھا. جب یہ نکلے تو قریش کو پتہ چلا کہ یہ جا رہے ہیں، لہذا قریش نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی. جب قریش آپ کے قریب آئے تو آپ اپنے تیر و کمان کو آپ نے لیا اور آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو میرے پاس جتنی تیریں ہیں، جو بھی میرے قریب آئے گا میں یہ تیر اس کے سینے میں پیوست کر دوں گا. اس کے بعد پھر میں تلوار سے لڑوں گا اور یقین مانو کہ تم میں سے کوئی یہاں سے نہیں بچے گا، کیونکہ تم میرے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درمیان تم آڑے آنے کی کوشش کر رہے ہو، تم مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو. اگر تمہیں مال چاہیے تو فلاں فلاں جگہ میں نے مال جمع کر دیا ہے، مال کو دفنا دیا ہے، جاؤ تم وہاں سے جا کر کے مال حاصل کر لینا، لیکن مجھے تم مدینہ شریف جانے سے روک نہیں سکتے. اگر جانے سے روکو گے تو اس کے بعد پھر فیصلہ تلوار کرے گی اور تیر کرے گی. یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی تو وہ نہ کسی سے ڈرتے اور نہ کسی کا خوف کھاتے اور نہ ہی کسی خطرے کی وہ پرواہ کرتے. یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمت دکھائیں گے تو اس ہمت کو کامیاب بنانا یہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ہمیں جذبہ ایمانی سے سرشار فرمائے. پھر جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کریم نے آیات نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو اپنی رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، جس سے حضرت صہیب رومی کی طرف اشارہ ہوا. پھر فرمایا گیا کہ ان اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے رحم فرمانے والا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت صہیب رومی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد